یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ آپ دیکھ رہے ہیں بدلو کی نشریات، میں ہوں شہپارہ سلیم انگیخت میں امتیاز عالم کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر۔ اور ملک بھر میں جو ہے وہ 16 اور 18 اکتوبر کے جلسوں کی گونج ہے، سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ان جلسوں سے صورتحال میں تبدیلی آئے گی یا اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ سو آئی گیس کی بہترین بات یہ ہوگی کہ ہم امتیاز صاحب سے پوچھیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ یقیناً ابھی 2 روز رہ گئے ہیں، تیاریاں بڑی مکمل ہیں۔ حکومت نے وفاقی سطح پہ فیصلہ یہ کیا کہ وہ یہ جلوس جلسہ ہونے دیں گے، لیکن پکڑ دھکڑ کا سلسلہ، بینرز اتارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ساری انتظامیہ کو بدل دیا گیا ہے اور لگتا ہے کہ حکومت دباؤ بھی ڈالے گی اور جلسہ ہونے بھی دے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ اگر جلسہ نہ ہونے دیا تو بہت بڑا تصادم ہوگا اور بہت بڑی گڑبڑ ہوگی لاہور میں بھی اور گوجرانوالہ میں بھی اور سینٹرل پنجاب میں تقریباً ہر شہر میں ہنگامہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑی تیاری کر رہی ہے، نواز لیگ بھی تیاری کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، بلاول بھٹو بھی ایک جلوس لے کر آ رہے ہیں، اور جو مریم نواز ہیں ان کا بہت بڑا جلوس لاہور سے جائے گا۔ لیکن ایک پی ٹی آئی کی ریلی بھی سنا ہے کہ اسی دن ہے 16 تاریخ کو، انہوں نے رکھی ہے، پتہ نہیں لگے گا اس ریلی کا، مگر مقصد کیا اس کو اس دن رکھنے کا؟ وہ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کیمراز میں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، وہ بھی دکھائیں پی ٹی آئی والے چور چور کہہ رہے ہوں گے، یہ انہیں کہہ رہے ہوں گے سلیکٹڈ جعلی حکومت، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، تو اس طرح کا یہ ڈرامہ چلے گا۔ لیکن یہ جو جلسہ جو ہونے جا رہا ہے یہ پی ڈی ایم کی شروعات ہوگی۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ کس طرح کی تحریک آگے چل کے بننے جا رہی ہے، موڈ پتہ لگے گا شہریوں کا، عام آدمی کا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ روز پہلے جو ہی عمران خان نے 3 دن پہلے یہ اعلان کیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اور عنقریب اس کے لیے اگلے ہی روز کچھ اقدامات کی خبر دی گئی تھی، تو ہوا یہ کہ مہنگائی کا ایک اور اعلان آ گیا، بالکل صحیح، اور لوگ بلبلا گئے۔ تو اپوزیشن کے لیے وقت تو بہت زبردست ہے اس جلسہ جلوس کا، صحیح، کیونکہ لوگ کافی مہنگائی کے ہاتھوں بلبلا رہے ہیں اور یہ پارٹیز ان کی آواز اٹھا رہی ہیں، تو لہٰذا لوگوں کو ایک طرح کا پولیٹیکل ریلیف ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی مقتدرہ ہے وہ کیا اس کے بارے میں رویہ اختیار کرتی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ فوج سول ایجیٹیشن سے دور رہتی ہے، اچھا، اور یہ تجربہ ہوا جب اینٹی احمدی ایجیٹیشن ہوا اور اعظم خان مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوئے لاہور میں، اور انہوں نے اسے کچل کے رکھ دیا ریاست کی طاقت سے۔ تو اس کے بعد سے پھر آپ دیکھیں گے جب بھٹو صاحب کے زمانے میں اپریل میں 1977 میں جب ریجس کو اور فوج کو بلایا گیا تھا تو فوج نے لوگوں پہ گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج اس میں آئے گی، جیسے ہم نے دھرنے کے وقت دیکھا کہ وہاں فوج نہیں آئی تھی۔ تو غالباً جو ہے فوج اور سلامتی کے ادارے اپنے آپ کو اس سے باہر رکھیں گے۔ اگر باہر رکھیں گے اور حکومت بھی اس کو اجازت دینے جا رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوگا کہ یہ سیاسی معاملہ سیاسی طریقے سے چلے اور آئینی دائرے میں چلے، آئین کے حساب سے چلے، پرامن جلسہ ہوگا، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اور یہ کچھ اب دو رائے ہیں، ڈبل طرح کے بیان چل رہے ہیں نا حکومت کی جانب سے، اکثر جو ہیں وزراء جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے، حکومت دیا ہوا موقع ہو کہ آپ جا کے ایکسپریس کیجئے، دوسری جانب کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی توڑ پھوڑ نہیں کرنی ورنہ چھڈا گے نہیں۔ وہ تو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے، ہاں مطلب وہ توڑ پھوڑ نہیں کر دیں گے، اگر آپ اپوزیشن میں جلسہ کرنے دیں گے تو توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے اگر توڑ پھوڑ پھر ہوئی تو اپوزیشن بدنام ہوگی۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اپوزیشن توڑ پھوڑ کرے گی تو کرے گی والی بات نہیں ہوگی اگر یہ حکومت خود گڑبڑ نہ کرے۔ دوسری بات یہ آپ دیکھیں کہ حکومت پہلے تو کہہ رہی تھی ہم کچھ سختی سے پیش آئیں گے، اب کہا کہ کرنے دیں گے، لیکن ابھی حکومت کو کورونا یاد آ گیا، بالکل یہ بات بھی ہو رہی ہے، اور سیکنڈ ویو آ رہی ہے، ابھی بہت آہستہ ہے، نچلی سطح پہ ہے، لیکن دنیا بھر میں آ رہی ہے، ہمارے یہاں بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اب یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ بڑا خیال کریں، آپ کورونا آ رہا ہے، اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ جلسہ کورونا کو پھیلاؤ کا باعث نہ بنے۔ یہاں پہ خیال کس نے کیا ہے کس جلسے کے حوالے سے، لیکن سٹل آپ کو لگتا ہے کہ جو عمران حکومت ہے ان کی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، ان جلوس کی باعث آپ کو ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ کیمپین دسمبر کے آخر تک بہت بلڈ کر لیتے ہیں
اور پورا ملک کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. اچھا. ایک ہوا چل پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس حکومت کو ہر طریقے سے برقرار رکھنا. اچھا. اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ چلیے سیاستدانوں کو طے کرنے دیں, جو بھی حکومت بدلی بھی تب بھی حکومت ہوگی, ہم آئینی طور پر ایک ڈس آرڈر نہ کریٹ ہونے دیں, یا یہ کہ آئینی بریک ڈاؤن نہ ہونے دیں. تو اگر تو یہ ہوا صرف سیاسی معاملات میدان میں طے ہوئے سیاستدانوں کے درمیان, تو پھر عمران خان کی حکومت گر سکتی ہے. اچھا. کیونکہ ان کے 3-4 لوگوں کی اکثریت ہے, اور وہ بھی شاید اب نہیں رہی مینگل کی پارٹی کی علیحدگی کے بعد, اور کچھ آزاد لوگ اور کچھ اور چھوٹی پارٹیز. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان کے لیے حکومت گرانا آسان ہو سکتا ہے. پنجاب میں بھی حکومت بڑی آسانی سے گر سکتی ہے اگر پبلک پریشر بلڈ ہو جائے. لیکن اب آگے اپوزیشن کیا کرنا چاہے گی؟ کیونکہ آپ کے خیال میں جو ہے حکومت اگر گر جاتی ہے تو اس کے بعد جو سچویشن اس وقت اکانومی کی ہے, کون سی جو ہے سیاسی پارٹی وہ جو ہے وہ ایسا تاج جو کہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو اپنے سر پہننا پسند کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں اس پہ اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ قومی حکومت بنائی جا سکے. وہ نہیں بن سکے گی کہ باقی 2 سال اپوزیشن کی پارٹیز مل کے حکومت کر لیں. شاید ایسا نہ ہو, کیونکہ پارٹیز کی اولویت یہ بن رہی ہے کہ اگلے الیکشن ہو جائے. اگلے الیکشن کے لیے وہ ریزائن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ریزائن کرنے کی آپشن شاید استعمال نہ ہو, اس سے پہلے ہی کوئی سیاسی اتھل پتھل ہو جائے. اور اگر عمران خان اسے سروائیو کر گئے تو پھر وہ ان کے لیے اسمبلی میں اپنی اکثریت کو برقرار رکھنا مشکل رہے گا. ہر بل پہ مشکل رہے گی. یا تو انہیں اپوزیشن سے سمجھوتا کرنا پڑے گا اور ان کے مطالبات ماننے پڑیں گے, اور یا پھر یہ ہے کہ انہیں حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا. اچھا, میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں جو ہے یہ سیاسی ازل پتل جو ہے اس کو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ جنوری, فروری, مارچ, کب تک؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں مریم نواز کے جنوری سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے امید دلانا چاہتی ہیں کہ یہ ایک دھکا اور دو بس کام ہو جائے گا. ایک دھکے والا کام نہیں ہے. فقط جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں جاتی. لیکن اگر فضا بدل جائے اور اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ آئے, سرپرستی نہ کرے جیسے کہ وہ کر رہی ہے, تو پھر عمران خان کے لیے پارلیمنٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کہ حکومت ابھی تک کہہ رہی گھبرانا نہیں, لیکن مہنگائی کا دوسرا ریلا جو آپ نے کہا ہے کہ آیا ہے, اس کی وجہ سے اب عوام گھبرانا شروع کر دیں کہ نہ گھبرائیں؟ دیکھیے, جو کہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں لوگوں کی رائے, اور سڑکوں پہ اور بازار میں ہم جاتے آتے عام لوگوں سے ملتے ہیں, تو لوگوں کا موڈ بہت خراب ہے. بالکل. عمران خان کی جو اچھائی تھی اور جو عمران خان کی ایک اچھی ساکھ تھی لوگوں میں, امیدیں تھیں جو ان سے کہ جہاں نئے آدمی ہے دیکھیں گے, میں سمجھتا ہوں امیدیں ٹوٹ گئی ہیں. صحیح. ابھی عمران خان کے خلاف ایسا نفرت کا جذبہ نہیں ہے جتنی ان سے نا امیدی ہوئی ہے. صحیح. اور جتنے لوگ حالات سے تنگ آئے ہیں. اپوزیشن کی اپیل بھی ویسی نہیں ہے جتنے عوام حالات سے تنگ آئے ہوئے. ٹھیک. اس وقت عوام کا شعور جو ہے وہ اپوزیشن کی تیکھی سیاست سے زیادہ تیز ہے. اوکے. تو لہذا اس سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں اور الٹ پلٹ ہوتی ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلے. یہی وہی ڈھاک کے 3 پات جیسے کہتے ہیں. صحیح. وہی نتیجہ نکلے پہلے والا, وہ سٹیٹس کو رہے برقرار, عمران خان اور ان کے وزراء کی ٹیم چلی جائے, دوسرے لوگ آ جائیں, اور پھر ان میں بھی بہت سارے لوٹے شامل ہو جائیں, اور ایک نیا سسٹم پھر سے سامنے آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقی سیاسی تبدیلی کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے بھی عوام منظم نہیں ہے. حقیقی سیاسی تبدیلی کیا؟ کہ عوام کی زندگی, فار ایگزامپل کیا معاشی پالیسی ہوگی اس پی ڈی ایم کی. ٹھیک. یہ تینوں آئی ایم ایف کے حامی ہیں, بڑی جماعت. بالکل ہیں. یہاں تک کہ تو لہذا وہی پالیسی چلے گی تو پھر تو مہنگائی رہے گی, بے روزگاری بھی رہے گی. تو پھر کرنٹ حکومت کو رہنے دیں, اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میرے کہنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا. اوکے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آئینی نظام رہنا چاہیے. اچھا. تبدیلی آئے بھی تو آئینی طریقے سے آئے, غیر آئینی قوتوں کو راستہ نہ ملے. اوکے. اور یہ ایسا ہوا ہے ماضی میں کہ جیسے بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی تحریک سے ہوا, جیسے خود عمران خان کی دھرنے کے نتیجے میں جو پروسیس چلا کہ یہاں تک کہ وہ خود نواز شریف کو جانا پڑا. ابھی آپ دیکھیں نا, ان کی ابھی جلسہ جلوس نہیں ہوا ہے. ہم نے ایک بڑا استعفیٰ دیکھا ہے
بالکل دیکھا باجوہ صاحب کا اور ہاں اس ان کا حوالے استعفیٰ سے دیکھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا کیا ہے. لیکن انہوں نے صرف ایک طرف سے استعفیٰ انہوں نے دیا اچھا اس لیے ہے. کیا, انہوں نے اچھا اس لیے کیا کہ یہ ایشو بننے جا رہا تھا ان جلسوں میں, اوکے تو انہوں نے اپنے آپ کو بیسیکلی دے کر ایک سائڈ پہ کر لیا. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس آرڈیننس کے تحت انہیں بنایا گیا تھا چیف ایگزیکٹو اس کا سی پیک کی اتھارٹی کا, وہ ختم ہو گیا ہے. اوکے لہذا ان سے پوچھا گیا اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی میں کہ آپ نے تنخواہ لی ہے, اچھا تو انہوں نے تنخواہ نہیں لی تھی پچھلے مہینے کی, اچھا اس لیے کہ وہ آرڈیننس لیپس کر گیا ہے. اب سی پیک اتھارٹی قانونی طور پہ نہیں ہے. ٹھیک, آل رائٹ. اچھا چلیں یہ گفتگو چلتی رہے گی, ابھی 16 اکتوبر اور اس کے بعد جو 18 اکتوبر کے جلسے بھی ہو جائیں, پھر ہم نیکسٹ پروگرام اس کو ڈسکس بھی کریں گے, لیکن ابھی کے لیے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے 12 اکتوبر کو ہونے والے کھو پہ, کیونکہ سم ہاؤ ایسا لگتا ہے کہ بار بار جو ہے کہانی دہرائی جاتی ہے, چاہے وہ بھٹو صاحب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نواز شریف کے حوالے سے ہو. تو ذرا بتائیے کہ اس ٹائم پہ ایکچولی ہوا کیا تھا؟ دیکھیے نواز شریف کا مسلسل یہ تو درست ہے, بطور چیف ایگزیکٹو ان کا آرمی چیف سے کانفلکٹ رہا ہے پاور کے معاملے پہ, اتھارٹی کے معاملے پہ, کون چیف ایگزیکٹو ہے ملک کا, کون پالیسی طے کرے. صحیح. نواز شریف کا اپنا ایک ایجنڈا تھا رہا ہے. انہوں نے ایک بڑا پیس پروسیس شروع کیا وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ. وہ لاہور آئے, جسے لاہور پروسیس کہا جاتا ہے, لاہور کا اعلامیہ ہوا, مشرف وہاں نہیں گئے, آپ کو یاد ہوگا, سلیوٹ نہیں کیا. حالانکہ واجپئی گئے یادگار پاکستان, انہوں نے پاکستان کی ہونے پر اپنی تصدیق کے دستخط کیے. لیکن جب واجپئی تھے جب گورنر ہاؤس میں, تو اس دن ہندوستان کے زیر قبضہ کشمیر میں ایک بارات پہ باراتیوں پہ حملہ ہوا اور کچھ 26 باراتی مارے گئے تھے. تو ابھی پاکستان میں وہ داخل بھی نہیں ہوئے تھے واجپئی, کہ انہیں بتایا گیا کہ ایسا ہو گیا ہے, انہیں مشورہ دیا گیا کہ چلے جائیں, لیکن وہ نہیں گئے. تو لاہور میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ بڑی تاریخی تھی کہ 1 سال میں ہم بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے. اسی دوران یہ ہو چکا تھا کہ جو اب بعد میں جو تفصیل آئی کہ وہ کارگل کی تیاری ہو چکی تھی. اچھا اوکے. اور نواز شریف کو بریفنگ بھی دی جا چکی تھی. آل رائٹ. نواز شریف کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا, انہیں کچھ بتایا گیا تھا, کیا کچھ کیا. مشرف کا اصرار تھا کہ ہم نے پوری بریفنگ دی تھی. اچھا لیکن اس کا بھی ایکسپوجر ہو گیا. اچھا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ مظہر عباس صاحب موجود ہیں لائن پر, سو ان کو لائن پر لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب جنگ اور جیو کے جو ہیں یہ تجزیہ نگار ہیں اور محقق صحافی ہیں, اور ان کی جو ہے زبانی سنتے ہیں کہ 12 اکتوبر کو جو واقعات ہوئے تھے, جو سچویشن بنی تھی وہ کیا تھی. آئیے جی آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے, آپ نے بڑی تحقیق کی ہے, ہمیں معلوم ہوا ہے. 12 اکتوبر 1999 ایک ایسا واقعہ تھا جو ہم دائرہ پریکٹیکل جرنلزم میں تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی بہت سی چیزیں دیکھی, خاص طور پہ جو ایونٹ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوئے تھے. اور کراچی ایئرپورٹ اس لیے مرکز تھا کیونکہ یہیں اس جہاز کو لینڈ کرنا تھا, اور الٹیمیٹلی وہ جہاز یہیں لینڈ کیا, اور جنرل مشرف یہیں اترے, یہیں سے سیدھے. اور اس وقت کس طریقے سے جو اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے غوث علی شاہ, وہ اس وقت میٹنگ پریزائڈ کر رہے تھے, پھر وہ ایئرپورٹ کی جانب جو ہے وہ روانہ ہوئے. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ سارا قصہ ہی بالکل پلٹ گیا ہے, فوج نے ٹیک اوور کر لیا تھا کراچی ایئرپورٹ کو. کنٹرول ٹاور میں اتفاق سے ایک میرے دوست ادھر پوسٹڈ تھے جو بعد میں اس کیس کے وٹنس بھی بنے. انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جس وقت حالانکہ نارملی کنٹرول ٹاور کے اندر کوئی نہیں آ سکتا, لیکن اس وقت جو صورتحال بنی تھی تو وہ کمپلیٹلی ٹیک اوور ہو چکا تھا. جب جنرل مشرف کو یہ یقین ہو گیا کہ کراچی میں ان کے لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, وہ لینڈ کیا, اس کے بعد وہ کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ انہوں نے اپنی تقریر, جب ساری میٹنگز کر لی. لیکن اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ جو میں نے تحقیق کی ہے اس کے نتیجے میں بہت ہی دلچسپ تھی. 3-4 لوگوں سے سلسلے میں میری بات ہوئی. نواز شریف صاحب کی سائڈ سے میری سعید مہدی صاحب جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے ان سے بات ہوئی. پھر جنرل امجد شعیب اس وقت GHQ میں پوسٹڈ تھے, اور انہوں نے بھی وہ جو فوج کا ورژن ہے وہ انہوں نے بتایا, اور اس کا جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن لی دونوں طرف سے, اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جنرل مشرف اور نواز شریف صاحب کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چل رہے تھے. اور جب جنرل مشرف کو
یہ اطلاع ملی کہ شاید نواز شریف ان کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے شہباز شریف اور چودھری نثار سے ایک ملاقات کی اور ان کو یہ میسج دیا، ان کے تھرو نواز شریف صاحب کو یہ میسج دیا کہ اگر ایسا کچھ آپ سوچ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ آئی ایم ناٹ جہانگیر کرامت. اور وہ ظاہر ہے میسج بہت کلیئر تھا. سعید میدی صاحب نے مجھے جہانگیر کرامت صاحب کا پہلے واقعہ سنایا اور انہوں نے کہا کہ جب جہانگیر کرامت سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے مسئلے پہ اختلافات ہوئے اور نواز شریف صاحب کافی ناراض تھے تو وہ انہوں نے فوری طور پہ مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ ان کی سبکدوشی کا جو ہے وہ آپ لیٹر تیار کریں. سعید میدی صاحب نے کہا کہ میں نے اس لیٹر کو ودہیلڈ کر لیا ایک دن کے لیے، کیونکہ جب نواز شریف صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میرا تو یہ ذہن ہے کہ یہ مداخلت ہے اور ان کو ہٹا دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی آپ اگر یہ کوشش یہ سوچ رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے اگر آپ نے ایسا کوئی اقدام کیا، کیونکہ فوج جو ہے یہ فیصلہ قبول نہیں کرے گی. وہ لیٹر بہرحال انہوں نے تیار کیا، لیکن بقول سعید میدی کے کہ میں نے وہ خط جو ہے وہ روک لیا ایک دن کے لیے. اور پھر رات کو انہیں اطلاع ملی کہ دوسرے دن جہانگیر کرامت ملنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بقول سعید میدی انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آرمی چیف ہے، کسی مسئلے پہ اسی مسئلے پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہوں. تو پھر نواز شریف صاحب نے سعید میدی سے کہا کہ کچھ ٹاکنگ پوائنٹس آپ بنا لیں. لیکن پھر جب انہوں نے کہا کہ 1-on-1 میٹنگ ہوئی تو بعد میں جب نواز شریف صاحب میٹنگ کے باہر آئے اور جہانگیر کرامت صاحب جا چکے تھے تو میاں صاحب بڑے خوش نظر آئے اور جب گاڑی میں وہ میرے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے کہا تھینک یو میدی، یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور وہ خود ہی استعفیٰ دے رہے ہیں. ان کے بقول جب جنرل 12 اکتوبر آئی تو 12 اکتوبر کے دن انہوں نے کہا میں ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. وہاں جب میں نے پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مشرف صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے اور ضیاء الدین بٹ کو لایا جا رہا ہے. چونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے تو میں نے کوشش تو کی لیکن میں ان کا فیصلہ بدل نہیں سکا. لیکن اتنا ضرور ہوا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کم سے کم شہباز شریف اور چودھری نثار سے مشورہ ضرور کر لیں. جس پہ میاں صاحب نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب ان کو پتہ چل جائے گا. اور ان کو واقعی شہباز شریف اور چودھری نثار پی ایم ہاؤس میں برابر والے کمرے میں تھے اور ان کو ٹیلی ویژن کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ بات ہو چکی ہے. جو جنرل امجد سے بات ہوئی، امجد شعیب صاحب کا یہ خیال تھا کہ انہیں جب اس چیز کا پتہ چلا تو انہوں نے جنرل محمود کو اور عزیز کو فون کیا. وہ لوگ اس وقت ٹینس کورٹ میں تھے اور یہ ڈیولپمنٹ کا جب معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے فوج نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے اور ہم جو ہے وہاں جا رہے ہیں. تو اس پہ بقول امجد شعیب کے میں نے ان سے پوچھا کہ کس کے آرڈر ہیں، تو انہوں نے کہا چیف کے. تو انہوں نے کہا چیف تو پاکستان میں نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو چکی تھی اور یہ جو بھی آرڈر ہیں یہ چیف کے آرڈر پہ ہی ہو رہا ہے سب کچھ. یہ تفصیل بقول امجد شعیب کے بعد میں جنرل عثمانی مرحوم نے بڑی تفصیل سے ان کو بتائی کہ یہ سارا مسئلہ ہوا تھا. وہ چیف کے طور پہ ہٹانا چاہ رہے تھے، مجھے جنرل اسٹاف بنانا چاہ رہے تھے مشرف صاحب کو. مشرف صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا. بعد میں نواز شریف صاحب نے جب ان کو جوائنٹ چیف بنا دیا تو مشرف صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ شاید مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور اسی لیے جو پہلے ان کا کولمبو کا پروگرام پوسٹ پون ہو گیا تھا وہ پھر انہوں نے آن رکھا. بس محمود، عزیز اور ایک دو جنرلز کو یہ بتا گئے تھے کہ ان کیس اگر کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو تم نے وہی پرانے پلان پہ عمل کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی لگتا یہی ہے کہ اسی پلان پہ عمل ہوا. جو جن کو چیف بنایا نواز شریف صاحب نے، ضیاء الدین بٹ صاحب، جنرل ضیاء الدین بٹ، وہ رینک کے لحاظ سے تو سینئر موسٹ جنرل تھے، لیکن بقول شعیب صاحب کے، امجد شعیب صاحب کے، کہ ان کی فوج کے اندر ریپوٹیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ میاں صاحب کے بہت قریب ہیں اور ایز این ISI چیف بھی جو ہے وہ فوج کے حوالے سے ان کے بارے میں کوئی بہت اچھی رائے بقول امجد شعیب کے نہیں پائی جاتی تھی. ضیاء الدین بٹ صاحب سے جب میں نے بات کی
تو انہوں نے مجھ سے, اور یہ پہلے کی بات ہے, کافی پہلے کی, میں نے پچھلے سال یہ لکھا بھی تھا, اور وہ میری جو کالمز کی کتابیں ہیں اس میں 12 اکتوبر کی اندرونی کہانی کے حوالے سے اس میں شامل بھی ہے. انہوں نے کہا مجھے سب سے حیرانگی محمود کے رویے پہ ہوئی, کیونکہ محمود سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, میں بہت اچھی طرح جانتا تھا, لیکن اس دن جنرل محمود کا رویہ بالکل مختلف تھا, اور جس انداز میں انہوں نے بات کی اس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. ظاہر ہے ضیاء الدین بٹ صاحب کے ساتھ پھر بعد میں جو کچھ ہوا, کافی ان کی وہ ساری جو لمبا ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی رکھا گیا, اور پھر وہاں سے نواز شریف صاحب اور ان سب کو بے دخل کر دیا گیا, اور بعد میں جب انہیں ایک مرتبہ کراچی لایا جا رہا تھا نواز شریف صاحب کو, وہ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بھی کافی حد تک ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ. تو جو چیزیں مجھے پتہ چلی اس میں یہی تھا کہ وہ یہ ڈیسیجن جو ہے, یہ پہلے دن ڈیسیجن سے پہلے ہی یہ بات تیار ہو گئی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی موو ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا جائے گا, اور الٹیمیٹلی یہی ہوا. کافی ویسے دلچسپ انہوں نے روشنی ڈال دی ہے 12 اکتوبر کے واقعات پہ, مگر آپ کی رائے میں ہوا کیا تھا, ایکچوئل سچویشن کیا تھی؟ میں جیسے کہہ رہا تھا آپ کو کہ نواز شریف اور واجپئی بہت سیریس تھے انڈیا پاکستان میں پیس کے لیے, اور واجپئی کی ہسٹری بھی تھی, اور نواز شریف بھی اس کے قائل تھے کہ ہندوستان پاکستان کا کنفلکٹ ختم ہونا چاہیے, ہم کب تک ایک ہمسایہ آپس میں دشمنی کی حالات میں رہیں گے. تو لیکن یہ تیاری کارگل کی ہو چکی تھی, اور ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا زبردست آپریشن تھا, اور مشرف جو کمانڈو کے حوالے سے مشہور تھے, اور انہوں نے کر دکھایا تھا. اتنی بڑی پیش رفت فوجی محاذ پہ ایک غیر روایتی جنگ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اچھا, لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو, ہاں جی بتائیے. مجھے ایک چیز بتائیے, آپ بڑی اچھی اپنے بات کی ہے, ویری نائسلی سیڈ, لیکن پھر ہوا کیا تھا؟ نواز شریف صاحب امریکہ کیوں گئے تھے؟ وہاں جا کے کیا معاملہ بنا تھا؟ چھلانگے مار کے آگے جا رہی ہے. اس میں یہ ہوا کہ جب نواز شریف نے پوچھا تو انہوں نے انکار کیا کہ بھئی یہ تو بس مجاہدین گئے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ جو نواز مشرف کی اور جنرل عزیز کی بیجنگ سے مشرف بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ جنرل عزیز کے ساتھ کہ کیا بتایا آپ نے, انہوں نے جب پوچھا صحیح, تو اس نے کہا ہم نے انہیں کچھ بتا وہ ساری کہ ہمیں انہیں چکر دے دیا, ٹھیک, بہلا پسلا دیا, یا ہم نے جو ہے وزیر اعظم کو بہلا پسلا دیا. وہ ریکارڈنگ وہ دنیا کو موجود ہے سوشل میڈیا پہ, وہ ریکارڈنگ, اور وہ کیسے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس پہنچا دی گئی. صحیح, اور انہوں نے دیکھا تو ان کا دیکھیے یہ تو آپ چکر دے رہے تھے. لیکن اس عرصے میں چونکہ اب یہ ہو گیا تھا, پاکستان کے سپاہی وہاں پھنس گئے تھے, یہ جو کارگل والا منصوبہ بہت پرانا تھا, یہ بے نظیر کو بھی پیش کیا گیا تھا. بے نظیر نے بہت اس پہ مشکل سوالات کیے تھے. انہوں نے کہا یہ ہم بالکل پاکستان دنیا میں آئسولیٹ ہو جائیں گے اور ہمیں پھر واپس ہٹنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ قابل عمل نہیں ہے. لیکن جنرل مشرف کو موقع ملا, انہوں نے کر دیا. اب کیا ہوا کہ اب لوگ پھنس گئے, واپس کیسے بلائے؟ تو جنرل زینی آئے پاکستان, جو سینٹرل کمانڈ کے جنرل تھے, تو انہوں نے نقشہ کھولا, دکھایا مشرف کو کہ تمہارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے. تو اس نے پھر کہا کہ میں کیا کروں؟ ان کا آسک یور پرائم منسٹر اپنے. تو یہ وزیر اعظم سے ملے, وزیر اعظم ایگری ٹو گو ٹو یو ایس. وہاں ان کی ملاقات کلنٹن سے اتوار کے دن ہوئی, جو چھٹی کا دن ہوتا ہے. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ میاں نواز شریف نے تصویریں کھنچوائیں بہت کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری تصویریں نہ ہوں, یا یہ کہ شاید میں پھر وزیر اعظم نہ رہوں, اس خدشے کے ساتھ. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب واپس آ گئے تو پاکستان کے فوجی واپس آ سکے, لاشیں بھی آ گئیں, اور پھر ہم نے ماننا بھی شروع کر دیا کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے شاید مجاہدین وغیرہ ہے. وہ یہ کہ جب یہ ہو گیا تو مجھے مشاہد حسین نے پوچھا اور سرتاج عزیز نے پوچھا, اچھا, کہ میں نے کہا یہ جو آپ کارگل کی فتح کا بیج لگا رہے ہیں یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. صحیح, آپ اس کے بارے میں پوزیشن لیں جو آپ نے لی تھی کہ بھئی یہ تو ہم سے پوچھ کے نہیں کیا گیا. لیکن انہوں نے مبارکبادیں وصول کی, ہار پہنے کارگل کے اس ایڈونچر کے. تو کیا ہوا کہ جب مشرف نے کو کیا تو ان کے پاس یہ کہ ہم نے کارگل پہ ہمارا جھگڑا تھا یہ جواب جاتا رہا. حالانکہ یہ الزام غلط ہے نواز شریف پہ
کہ انہوں نے جیتی ہوئی جنگ جو تھی ہار دی. وہ میز بات چیت کی میز پہ ہار دی. یہ بالکل غلط ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف نے پاکستانی فوج کو ایک اچھا محفوظ رستہ دیا اور باعزت طریقے سے واپسی ہو سکی اور یہ کارگل کا قضیہ ختم ہوا. صحیح. اچھا جی, مشرف کا جو سیکنڈ کو تھا جو ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے نا, جب پہلی بات تو یہ کہ جب مشرف نے وہ بڑا یہ بتا نہیں سکے کہ یہ ایک وقت تھا کہ بالکل 50-50 معاملہ تھا. اچھا. کیونکہ مشرف کے ساتھ بھی 3-4 جنرل تھے ٹھیک, جنہیں بنایا گیا, اور جو اور تھے جنرل جنہیں پروموٹ کیا جانا تھا ان کا آمنا سامنا ٹروپس کا ہوا. اچھا. اور یہ بڑی مشکل سے یہ ایورٹ ہوا. یہ مطلب فوج میں بھی 2 گروپس تھے اس وقت. کچھ لوگ اس کے حامی تھے, کچھ لوگ خلاف تھے. اچھا. کچھ لوگ بننا چاہ رہے تھے, ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ بھائی جیسے جنرل ضیاء بٹ جو تھے, ضیاء الدین بٹ یا دوسرے. تو خیر یہ تو ہو گیا, لیکن پھر دیکھیں نا پرائم منسٹر کو ذلیل کیا گیا, پرائم منسٹر ہاؤس سے ہتھکڑی لگا کے گرفتار کیا گیا, پھر ان پہ یہ کیس بنایا گیا, ہائی جیکنگ کا کیس بنایا گیا. صحیح. پھر نواز شریف کو سعودی عرب کی انٹروینشن پہ باہر جانے دیا گیا, لیکن پابندی یہ لگائی گئی کہ وہ ملک بدر رہیں گے 10 سال. بالکل. بعد ازاں کیا ہوا کہ جنرل مشرف نے اپنا ایجنڈا لے آئے, اپنی پارٹی بنا لی, پیپلز مسلم لیگ کی توڑی, پیپلز پارٹی کا پیٹریاٹ گروپ بھی بنایا. وہی کیا جو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا, یا جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے, وہ ایک خاص پیٹرن ہے. ہاں جی. اچھا, اب دوسری بار جب چلا معاملہ مشرف کا کہ وہ دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتے تھے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میں بے نظیر کے ساتھ معاملہ طے کر لوں. اوکے. جسے بہت بدنام زمانہ NRO کہا جاتا ہے. اس میں جو بدنام پہلو تھا وہ کیسز کے ختم ہونے کا تھا. ٹھیک. لیکن جو اس میں سیاسی پیش رفت تھی وہ بہت بڑی تھی. اوکے. بے نظیر نے اس کے ذریعے, اس معاہدے کے ذریعے مشرف کو راضی کر لیا کہ وہ اپنی وردی اتار دے. اوکے. اور اس نے 2007 میں اپنی وردی اتار دی. بالکل ٹھیک. بے نظیر اس کی وردی اتارنا چاہتے تھے اور یہ مان لیا تھا کہ میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لوں گی. اچھا. اوکے. لیکن پھر جب اس نے وردی اتار دی, بے نظیر نے معاہدہ توڑا, وہ پاکستان پہنچ گئی. اوکے. جب وہ پاکستان پہنچ گئی معاہدہ توڑ کر, وردی اتروا کر, تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو کراچی میں ان کے استقبال کے بعد پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن مارے گئے اور وہ خود بڑی مشکل سے بچی. بعض پھر انہیں قتل کر دیا. بالکل. لیکن اس وقت یہ ہوا کہ پھر نواز شریف نے بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا. پہلے بھی نواز شریف نے بائیک آؤٹ کا, بے نظیر نے نواز شریف کو راضی کیا تھا کہ وہ الیکشن کا بائیک آؤٹ نہ کریں. جب بی بی نے کی شہادت کے بعد حالات خراب ہوئے تو نواز شریف نے پھر بائیک آؤٹ کا اعلان کیا. اور نواز شریف بی بی کی شہادت کے فوراً بعد پہلے شخص سے جو پہنچے. لیکن پھر یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جب ملنے گئے نواز شریف نے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ حصہ لینا چاہیے. اچھا, ایسا لگ رہا تھا کہ جمہوری طور پہ جو پارٹیز ہیں سیاسی طور پہ بہت میچور بھی ہوئی ہیں اور اب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو باری بھی دیں گی کہ وہ اپنا جو ہے ٹینیور پورا کریں اور آگے بڑھیں. اور کافی فرق پڑا تھا اس ٹرانزیشن میں. اب آپ دیکھ لیجیے, امپیچمنٹ نہ ہو سکتی, مواخذہ نہ ہو سکتا مشرف کا اگر مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اتفاق نہ کرتی مل کر حکومت بنانے کی. بالکل. اب یہاں جھگڑا ہو گیا زرداری صاحب میں اور نواز شریف میں. وہ کہتے تھے جسٹس افتخار چودھری کو بحال کیا جائے. وہ کہتے تھے ہمارا بڑا مسئلہ مشرف کا ہے, پہلے ہم اسے فارغ کریں. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرا داخلہ بند تھا, آرمی چیف نے اپنے ہاؤس پہ. آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ لیکن بیچ میں پھر صلح بھی ہو گئی تھی کہ جب وہ انہوں نے پیس پروسیس شروع کیا تو سیفما کے حوالے سے ہم بھی اس میدان میں تھے, تو پھر ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے تھے. لیکن اس سے پہلے مجھے انہوں نے نیوز کا گروپ ایڈیٹر بننے سے رکوایا تھا. اچھا, ٹھیک. اور میرا داخلہ بند کیا تھا. لیکن جب آخری دن ہوئے تو مجھے اچانک اطلاع فون آیا کہ جنرل قریشی کا کہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جنرل مشرف. اچھا. تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ میرا جہاں داخلہ بند تھا وہاں پہ بلا رہے ہیں آپ کو. تو وہاں جنرل مشرف نے مجھ سے پوچھا میں کیا کریں. میں نے کہا دیکھیے آپ کا رول وہی ہے جو گورباچوف کا تھا. ٹھیک. کہ اس نے سوویت یونین کو ایروڈ کرنے کی بنیاد رکھ دی اور رشین فیڈریشن کا راستہ پیو کیا. ٹھیک ہے. لیکن یلزن نے انتظار نہیں کیا اور ان سے حال سے فائل چھین کر دوما میں اپنی آزادی کا روس کی فیڈریشن کے قیام کا اعلان کر دیا. میں نے کہا آپ نے ایک ونڈو کھولی جمہوریت کے لیے. اب یہ جمہوری پروسیس ہے کہ وہ آپ کو
فٹ نوٹ پہ رکھتا ہے ہسٹری کے, یا آپ کو بالکل فٹ نوٹ سے بھی ہسٹری کے ہٹا دیتا ہے. تو لہذا آپ اب اسے اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. لہذا پھر یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے ریزائن کر دیا, لیکن امپیچمنٹ کا نوٹس ہو چکا تھا, اور جنرل مشرف کا مواخذہ ہو جاتا اگر یہ وہ نہ انکار کرتے. اب لوگ کچھ کہتے ہیں دیکھیے جی پیپلز پارٹی نے انہیں گارڈ آف آنر دیا. بھائی وہ پریزیڈنٹ سے آپ سے مانے نہ مانے, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ بعد میں آیا ہو, لیکن وہ پریزیڈنٹ کے طور پہ جب جا رہے تھے ریزائن کر کے, تو وہ پروٹوکول تو ان کے آفس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی. خیر وہ چلے گئے. اب مسئلہ آپ دیکھیے کہ اگلا کیا ہوا. جنرل مشرف کو ہماری عدالتیں اور آئینی حکومت اور جسٹس افتخار چودھری اور اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار, انہوں نے بالکل زمین و آسمان ایک کر دیا کہ ٹرائی کیا جائے. جنرل مشرف 22 صاحب بلایا گیا, ایک بار گئے, صحیح, اس کے بعد وہ ملک سے چلے گئے, بیچ میں کورٹس بھی انہیں اجازت دیتی رہی, پھر وہ واپس آ گئے. انہوں نے آ کے الیکشن لڑنے کی کوشش کی, اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا. بالکل. اور پھر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ہی آرڈر کیا کہ یہ جو ایمرجنسی تھی یہ غیر آئینی تھی اور آئین کو توڑا گیا دوبارہ. پھر وہ کیس دوبارہ اسپیشل کورٹ بنائی گئی, پھر اسپیشل کورٹ ٹوٹ گئی, پھر دوبارہ اسپیشل کورٹ بنی. پھر فائنلی کیا ہوا, جسٹس کھوسا کے زمانے میں اس کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ انہوں نے آئین توڑا ہے, انہیں پھانسی کی سزا دی جائے. لیکن دلچسپ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ اسپیشل کورٹ یہ فیصلہ نہ کرے. حالانکہ اسپیشل کورٹ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی تھی, ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں, قانون دان کہتے ہیں, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے اس کورٹ کی ہی حیثیت کو مائنس کر دیا. اب وہ کیس سپریم کورٹ میں ہے. تو مشرف کو ٹریزن کیس میں سزا ہو چکی ہے, لیکن ایک دوسری کورٹ اس سزا کو ختم کر چکی ہے. مشرف عدالت جاتے جاتے وہ ملٹری ہاسپٹل پہنچ جاتے تھے, ٹھیک, اور پھر فائنلی وہ اس ملک سے چلے. ویسے عجیب بات ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں یا ہمارے جو ہیں وہ فوجی حکمران جو کہ پولیٹیشین بنے ہوں, فوجی حکمران / پولیٹیشین ہو, وہ جب کبھی احتساب کے انڈر آنے لگتے ہیں تو پھر بیمار ہو جاتے ہیں. اور یہ اس ملک میں بڑے بڑے لوگوں کو بیمار ہوتے دیکھا ہے, پھر ٹھیک ہوتے دیکھا ہے. سو بیسٹ آف لک فار دیٹ. مگر سوال میرا آخری آپ سے ہے, آپ بڑی شیطان ہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ اچھا بھائی کوئی بندہ بیمار ہے اور وہ جب جیل میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے کمفرٹ گھر والی نہیں ملتی, ڈاکٹر کی اٹینشن نہیں ہوتی, بڑے کچھ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہی عوام کہتی ہے یہ, میں تو عوام کی بات پہنچا رہی ہوں. وہ کہتی سمجھ نہیں آتی, جب تک وہ رولنگ پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تب ٹھیک ہوتا ہے, دا مومنٹ احتساب شروع ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں, دل کا, پتے کا, ذہن کا, ہر طرح کا مسئلہ نکل آتا ہے. تو اللہ میں ان کو صحت دے ساروں کو. لیکن میرا سوال آپ سے لاسٹ, اس کو کنکلوڈ کریں گے, مجھے ایک بات بتائیں, ملک کی ہسٹری جو ہے بار بار ریپیٹ کرتی ہے, اور ہم لوگ جو اپنے لیے جن کو ہم آسان سمجھتے ہیں, جن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چیلنج نہیں ہمیں کر پائیں گے, انہی لوگوں کو جب ہم آگے ترقی دیتے ہیں تو چیلنج بھی کرتے ہیں. لیٹ اٹ بی بھٹو, لیٹ اٹ بی فاطمہ جناح, لیٹ اٹ بی نواز شریف. تو ہم اس سے سیکھتے کیوں نہیں ہیں, ہمارا جو پولیٹیشین طبقہ ہے؟ بدقسمتی سے اگر پاکستان کی ہسٹری کو بیان کیا جائے, یہ اسپائرل کی طرح اوپر نہیں جا رہی, یہ ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے. اس لیے ہمارے ہاں فکر میں, سیاسی بالیدگی میں, پختگی میں حکومت کی یعنی گورننس کی پختگی میں کے حوالے سے, عوام کے خدمت کرنے کے حوالے سے کوئی بہت بڑی زکند نہیں لگی ہے. ماسوا ایک بھٹو صاحب کے بریف پیریڈ میں, اور جس میں بھی جمہوری پریکٹسز نہیں تھیں ویسی جیسی ہونی چاہیے تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں سبق اب لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بار بار آئین ٹوٹ چکا ہے. صحیح. میں سیاستدانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس سارے سیاسی جھگڑے کو آئینی حدود میں رکھیں, اور جمہوریت کی جو پٹڑی پہ ہم چڑھے تھے 2008 میں, اس میں 2 حکومتیں بن کے جا چکی ہیں, تیسری حکومت آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ریل کی پٹڑی سے نہیں اترنا چاہیے. آپ پریشر بلڈ کریں, حکومت رسپیکٹ کرے فریڈم آف ایکسپریشن کا, جلسے جلوس کرنے کی آزادی کا, اور اپوزیشن کو احتجاج کرنے دے. اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ بھلے فوج ہو یا اور ادارے ہوں, وہ آئینی حکومت کے تابعدار ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارٹی نہ بنے پالیٹکس میں, جو اپوزیشن والے بھی کہہ رہے ہیں, اور میڈیا میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں, اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاستدانوں کی لڑائی میں ہمیں اپنے اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, عمران خان کی کوشش ہے
کہ یہ جھگڑا فوج اور اپوزیشن بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ یہ جھگڑا کہ عمران خان میں اور فوج میں وہ پریشر بلڈ کر رہی ہے کہ فاصلہ ہو جائے. تو جہاں تک تعلق ہے آئینی احکامات ماننے کا جو قانون کے مطابق ہے وہ تو ظاہر ہے آئینی نظام تبھی چلتا ہے کہ وہ کیا جائے. لیکن جب انتظامی اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی ادارے خاص طور پر فوج انہیں اس وقت اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے اور لیٹ پولیٹیشین ڈیسائیڈ. انہیں آپس میں اپنا معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے دیں. اور یقیناً پولیٹیشین جانتے ہیں کہ اگر وہ ایک حد سے آگے بڑھے تو پھر وہی گھوڑ سوار آئے گا. گھوڑ سوار مجھے کبھی لگتا ہے کہ سوار آ جاتا ہے. آئینی ادارے چاہتے نہیں, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, لیکن پھسلن اتنی ہو جاتی ہے نا تو میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مارشل لاء کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہوتی تھی, ایسا کوئی آئیڈیا کہیں زیر بحث کبھی بھی ہوتی نہیں تھی, لیکن صورتحال بن گئی ایسی. سو لیٹس ہوپ کہ اس دفعہ جو 16 اکتوبر کو اور 18 اکتوبر کو ہونے والے جلسے جلوس ہیں اس میں جو ہے وہ خالی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لے دے نہ ہوتی رہے, بلکہ عوام کے مسائل کا بھی حل کوئی نکلے. اور جو بات کر رہے ہیں کہ جناب دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں اور اپوزیشن حکومت اپنا کام کرے, تو اس میں بھی صورتحال اس طرح سے کیری آن کی جا سکے. ریئلی ہوپ دیٹ. لیکن چلیں 16 اکتوبر کے بعد اندازہ ہوگا, دیکھیں گے کس طرح بیٹھتا ہے اونٹ, کیا کروٹ لیتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی کے ساتھ وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت دی جائے, مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجیے انگیخت سے. اور جانے سے پہلے کہتی جاؤں گی کہ پروگرام کو لیے جو ہے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملتے رہیں. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.